السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ تو الحمدللہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا احسان ہے، اس کا کرم ہے کہ ہم لوگ قرآن ورڈ ٹو ورڈ سیکھ رہے ہیں، اور یہ ایک سلسلہ ہے انشاءاللہ ہم اس کو شروع کریں گے، اور آج سے اس کے شروع بھی کیا جا رہا ہے الحمدللہ، اور دھیرے دھیرے آپ بہت کچھ انشاءاللہ سیکھیں گے، لیکن اس کے لیے محنت کرنا شرط ہے، اور کنٹینیو ہمیشہ اس کو دیکھنا وقت نکال کر کے یہ ضروری ہے۔ تو سورہ فاتحہ ہم نے آپ کو اس کے پہلے بتا دیا ہے، اب آج سے ہم آپ کو سورہ بقرہ شروع کر رہے ہیں۔ بہت بڑا کام ہے، بڑا عزم ہے، بس اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے کہ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور سمجھنے کے بعد جو اللہ کا حکم ہے اس کے مطابق ہم لوگوں کو عمل کرنے والا بنا دے، آمین یا رب العالمین۔ تو سورہ بقرہ شروع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہی سے ہم مدد مانگتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو دیکھیے سورہ بقرہ جو شروع ہوتی ہے تو سب سے پہلے شروع میں آپ کو یہ لفظ ملے گا، الف لام میم۔ اس کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں اس کو؟ حروف مقطعات۔ مقطعات کا مطلب ہوتا ہے الگ الگ، سیپریٹ۔ جیسے آپ ایک مثال کے طور پہ ہم آپ کو بتائیں، جیسے قرآن میں اب آپ کو جیسے ذالک، یہی ہے مان لیجیے ذالک الکتاب، اس کے بعد آئے گا نا ذالک الکتاب، اس کے بعد آئے گا، تو اب یہ کیا ہے؟ ملا کر کے پڑھی جانے والی چیز ہے۔ لیکن جب اسی کو الگ الگ کر کے پڑھا، جیسے ذال لام کاف، اگر ایسے کر کے پڑھا جائے تو اس کو کہیں گے حروف مقطعات، یعنی الگ الگ کر کے، کاٹ کاٹ کر کے پڑھنا۔ تو یہ ہے الف لام میم۔ تو اس کو علمہ نہیں پڑھیں گے، بلکہ کیا پڑھیں گے؟ الف لام میم، ایسے پڑھیں گے۔ تو یہ کیوں ہے قرآن کے اندر؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں کہ یہ قرآن میں کیوں ہے۔ دیکھیے اس کا کوئی معنی نہیں ہوتا، پہلی بات تو یہ آپ سمجھ لیجئے کہ اس کی کوئی میننگ، الف لام میم کا کوئی مطلب نہیں ہوتا ہے۔ تو کیوں یہ قرآن میں لایا گیا؟ بے مطلب کی چیز تو قرآن میں آ نہیں سکتی ہے، اس کی وجہ ہے، مفسرین جو ہوتے ہیں قرآن کی تفسیر لکھنے والے، ان لوگوں نے اس کے بارے میں بتایا کہ یہ جو حروف مقطعات آتے ہیں اس کی وجہ ہے، سبب ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لوگ یقین تھے، جو ایمان نہیں لاتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، قرآن کے اوپر، احادیث کے اوپر جو ایمان نہیں لاتے تھے، تو وہ لوگ کیا کہتے تھے کہ یہ قرآن جو ہے حقیقت میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بنا لیا ہے اپنے من سے۔ وہ لوگ محمد بولتے تھے، چونکہ ہم لوگ جب بھی نبی کا نام لیتے ہیں تو صلی اللہ علیہ وسلم بھی ساتھ میں کہتے ہیں، تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے طرف سے گڑھ لیا ہے، اپنی طرف سے اس کو بنا لیا ہے، اور یہ کلام حقیقت میں اللہ تعالیٰ کا نہیں ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسی چیز ڈالی جس سے ان لوگوں کو یہ اندازہ ہو جائے کہ نہیں، یہ انسان کر ہی نہیں سکتا۔ جیسے اس زمانے میں جب کوئی کسی کو سلام کرتا تھا تو ڈائریکٹ السلام علیکم کہتا تھا، فالحال عربی میں بولتے تھے۔ اب ایسا تو ہوتا نہیں تھا کہ کوئی یہ بولتا تھا الف لام میم السلام علیکم، تو دوسرا جواب دیتا تھا الف لام میم وعلیکم السلام۔ اس طرح سے کچھ نہیں ہوتا تھا، بلکہ ہوتا کیا تھا؟ ڈائریکٹلی اپنی بات رکھی جاتی۔ تو یہ اس بات کا ثبوت کہ یہ انسان نہیں کر سکتا، انسان اگر کرے گا تو جو جنرلی چیزیں ہیں جو معاشرے کے اندر چل رہی ہے، یا معاشرے میں جیسی جو چیز ہوتی ہے ویسے وہ کرنے کی کوشش کرے گا۔ بناوٹی لوگ کیا ہے؟ بناوٹی لوگ بہت ساودھانی سے کام کرتے ہیں، بہت ہی یعنی کہ سنبھل کر کے کام کرتے ہیں۔ تو یہ اللہ کا کلام ہے، اور اس کو اسی لیے شروع میں ڈالا گیا تاکہ لوگ سننے کے لیے تیار ہو جائے۔ الف لام میم ایک نئی چیز، اب اس کے بعد کیا ہے بھائی؟ تو اس کے بعد آگے کی آیتیں ہیں، تو اس کے لیے کہ انسان تیار ہو جائے، یہ ہے مقصد۔ اب یہ ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو جب نازل کیا، اس کا کوئی معنی نہیں ہے، مطلب نہیں ہے، تو کیوں نازل کیا وہ میں نے آپ کو بتا دیا۔ لیکن مطلب نہ ہونے کے باوجود اللہ رب العالمین نے اس پر نیکی رکھی ہے، کیونکہ یہ حروف ہیں، ہر حرف پر 10 نیکیاں ملتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کو 70 تک بڑھاتا ہے، اور جتنا چاہتا ہے اتنا اس کو بڑھا سکتا ہے۔ ایک حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قرآن پڑھو، اور قرآن پڑھو گے تو اس میں نیکیاں ملتی ہیں۔ میں یہ نہیں کہتا تم لوگوں سے کہ الف لام میم ایک حرف ہے، یعنی آپ جب الف لام میم پڑھتے ہیں تو اس میں آپ نے 3 حرف کو ملا لیا۔ اس میں کتنے حرف کو آپ نے ملا لیا؟ 3 حرف کو آپ نے ملا لیا۔
تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں بل الف حرف ولام حرف ومیم حرف. الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے، اور میم ایک حرف ہے، یعنی 3 حروف ہیں اس کے اندر. تو جب ایک انسان یہ پڑھتا ہے، جب ایک انسان الف لام میم یہ پڑھتا ہے، تو اس کی وجہ سے کیا ہوتا ہے؟ اس کی وجہ سے اس کو 30 نیکیاں ملتی ہیں. 30 کو اگر ایک ایک نیکیاں کا بدلہ 70 ہے، تو 70 ایک ایک حرف پر 70 نیکیاں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کتنا بھی چاہتا ہے بڑھاتا رہتا ہے. یہ ہے. تو سورہ بقرہ شروع ہوتی ہے الف لام میم اس سے. اب اس کے بعد ہم آگے کی آیت میں بڑھتے ہیں. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے فرمایا کہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. ذالکہ کا مطلب دیکھیے اصل میں ہوتا ہے وہ، دیٹ. یہ سب چیزیں ہم نے عربی گرامر میں آپ لوگ کو پڑھا دی ہے. دس جو ہے یہ ہاذا کو بولتے ہیں. ہاذا مطلب یہ دس، ٹھیک ہے. اور ایک لفظ ہے ذالکہ، جیسا کہ یہاں آیا ہے، تو ذالکہ کا مطلب ہوتا ہے ڈیٹ، THAT ڈیٹ. ڈیٹ مطلب وہ، دور کے لیے استعمال ہوتا ہے. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دیتا ہوں کہ ہر لفظ کا معنی 99% وہی ہوتا ہے جس کے لیے وہ یوز ہوتا ہے، لیکن کبھی کبھی 1% کی پاسبلٹی رہتی ہے کہ اس کا مطلب دوسرا بھی ہو سکتا ہے. ایسا ہر لینگویج میں ہوتا ہے، ایسا ہر لینگویج میں ہوتا ہے. تو عربی میں بھی ایسے ہی ذالکہ کا مطلب وہ ہے، لیکن یہاں ذالکہ کا مطلب یہ دس کے معنی میں ہے. ایسی پاسبلٹی ہوتی ہے. تو ذالک الکتاب لا ریب فیہ، تو حرف با حرف ہم معنی پڑھیں گے، ورڈ بائی ورڈ میننگ ہمیں پڑھنا ہے. تو ذالکہ مطلب یہ، الکتاب یہ معرفہ ہے، ٹھیک ہے. معرفہ مطلب کسی خاص کتاب کے بارے میں، چونکہ ال لگا ہوا ہے تو ال لگنے سے کیا ہو جاتا ہے؟ وہ معرفہ ہو جاتا ہے. ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ آپ لوگوں نے پڑھا ہے عربک لینگویج میں. اگر نہیں پڑھا ہے تو ڈیفینٹ اور انڈیفینٹ جا کر کے گوگل پہ سرچ کیجئے. انگلش میں بھی آپ پڑھیں گے تو بھی آپ کو سمجھ میں آ جائے گا. تھوڑا سا آپ کو بھی محنت کرنا پڑے گا، ٹھیک ہے. تو خاص کتاب کی بات ہو رہی ہے، اور یہ خاص کتاب کون سی بات ہو رہی ہے؟ یہ قرآن کی بات ہو رہی ہے. ذالک الکتاب، لا مطلب نہیں، ریبہ مطلب ہوتا ہے شک. عربی میں شک کو ایسے، شک ہے نا، یہ اس کا مطلب بھی شک ہوتا ہے، اور ریبہ کا مطلب بھی شک ہوتا ہے، ٹھیک ہے. ریبہ کا مطلب بھی شک ہوتا ہے اور شک کا مطلب بھی شک ہوتا ہے. یہ دونوں چیزیں ہوتی ہیں، ٹھیک ہے. تو ریبہ مطلب شک. فی ہی میں 2 چیز مل کر کے بنی ہوئی ہے. ایک ہے فی، فا یا زر فی اور پلس حاضر ہی، ٹھیک ہے. فی مطلب میں، ہی مطلب اس میں. تو ہی جو ہے یہ پروناؤن ہے، ضمیر ہے، جو ہم عربک لینگویج میں کہتے ہیں پروناؤن. یہ کس کے لیے یوز ہوا ہے؟ اس کا ناؤن کدھر ہے؟ یہ کتاب کی طرف جا رہا ہے، ٹھیک ہے. بات سمجھ میں آ گئی؟ کتاب کی طرف یہ پروناؤن اسی کتاب کے لیے یوز ہوا ہے. تو اس کا کیا مطلب ہو گیا؟ اس کا مطلب ہو گیا لا مطلب نہیں، ریبہ مطلب کوئی بھی شک، فیہ مطلب اس میں، اس کتاب میں. فیہ سے اس کتاب میں ہو گیا یعنی یہ وہ کتاب لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک فیہ اس میں. سمجھے؟ تو ایک طریقے سے تاکید دے کر کے یہاں بات ہو رہی ہے. ذالک الکتاب، اس کتاب یعنی قرآن، لا ریبہ نہیں ہے کوئی شک، فیہ اس میں، یعنی ڈبل بات آ رہی ہے. کتاب تو ایک جگہ یوز ہو ہی گیا، لیکن فیہ کہہ کے یہاں تاکید کے لیے ڈبل لایا گیا. اس میں کوئی شک نہیں، اس کتاب میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، ہدایت ہے. ہدن مطلب ہدایت سے ہے، ہدا مطلب ہدایت ہوتا ہے. ہدن ہدایت ہے. ہدایت مطلب کیا ہوتا ہے؟ سیدھا راستہ، سیدھے راستے کے طرف رہنمائی جو ہوتی ہے، صحیح راستہ ہوتا ہے، جنت کا راستہ ہوتا ہے، اس کو ہدایت کہتے ہیں. ہدایت ہے، کیا ہے؟ للمتقین، متقی لوگوں کے لیے، اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. تو یہاں پر دیکھیں لام زیر لی ہے، لیے کے لیے استعمال ہے، اور پلس المتقین ہے، المتقین، ٹھیک ہے. المتقین تو ملا دیں گے اگر، تو یہ الف کیا ہو جائے گا؟ ہٹ جائے گا، ٹھیک ہے. یہ جو بیچ والا الف ہے یہ کیا ہو جائے گا؟ یہ کٹ ہو جائے گا، ہٹ جائے گا، اور یہ ملا کر کے ایسے ہو جائے گا للمتقین، یہ ایسے ہو جائے گا. تو ھدی للمتقین سراسر ہدایت ہے، متقین یعنی متقی لوگوں کے لیے، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں، جن کے اندر اللہ کا خوف ہے، جو اللہ رب العالمین پر ایمان رکھتے ہیں، جو روتے ہیں، گڑگڑاتے ہیں، اللہ سے مدد مانگتے ہیں، اللہ سے راستہ طلب کرتے ہیں.
ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ ضرور ہدایت دیتا ہے. تو اس لیے متقی بنیے، پرہیزگار بنیے، نمازی بنیے، اللہ تعالیٰ کے حکم پر چلنے والے بنیے. اگر کوئی گناہ ہو جائے تو فوراً توبہ کیجیے، نہ کرنے کا عزم کیجیے، تو ہمیں سیدھا راستہ کیا ہوگا؟ ملے گا. تو یہ ہو گیا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب میں کوئی بھی شک نہیں ہے. ہدی للمتقین، سراسر ہدایت ہے متقین کے لیے، یعنی جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے ہیں ان کے لیے سراسر ہدایت ہے. اب اس کے بعد آگے کی آیت پر چلتے ہیں. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ینفقون. الذین اس میں موصول ہے، عربی گرامر میں آپ نے پڑھا ہے. جو لوگ یعنی کون متقی، کون پرہیزگار. اب متقی پرہیزگار ہر انسان اپنے آپ کو سمجھتا ہے، غلط کام کرتا ہے یا کچھ بھی کرتا ہے وہ سوچتا ہے کہ ہم نے نماز پڑھنا شروع کر دیا، بس نماز پڑھ لینا ہی متقی پرہیزگار نہیں. بلکہ متقی پرہیزگار کی ڈیٹیل اللہ تعالیٰ یہاں ذرا سا دے رہا ہے. الذین، جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں. کہاں ایمان لاتے ہیں؟ کس چیز پر ایمان لاتے ہیں؟ بالغیبی، بالغیبی، بازر بی، بازر بی کا مطلب بہت سارا ہوتا ہے. یہ بھی ہم نے آپ لوگوں کو جب قرآن ورڈ ٹو ورڈ ہم نے پڑھایا ہے آپ لوگوں کو، اور یعنی کہ 30ویں پارے میں تو بتایا ہے ہم نے کہ بازر بی جو ہوتا ہے یہ بہت ساری چیزوں کے لیے ہوتا ہے. بازر بی مطلب میں بھی ہوتا ہے، سے بھی ہوتا ہے، ہاں، اور بہت سارے اس کے معنی ہوتا ہے. یہاں پر کے معنی میں ہے. یہاں کس چیز کے معنی میں ہے؟ پر. بازر بی مطلب پر. جو لوگ ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، غیب پر ایمان لاتے ہیں. غیب سے مراد کیا ہے؟ اللہ کو ہم نے دیکھا نہیں، اللہ کو ہم نے نہیں دیکھا، اللہ تعالیٰ غیب ہے. فرشتوں کو دیکھا نہیں، ہم نے نبیوں کو بھی نہیں دیکھا ہے. صحابہ کرام نے تو بہرحال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا، ہم نے نبیوں کو بھی نہیں دیکھا. اس کے علاوہ بہت، جنت نہیں دیکھا، جہنم نہیں دیکھا، کوئی بھی چیز ہم نے نہیں دیکھا، لیکن ہم ایمان لاتے ہیں. صحابہ کرام نے نبی کو دیکھا، باقی اس کے علاوہ اور جتنی چیزیں ہیں اس کو انہوں نے نہیں دیکھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ایمان لائیں، حالانکہ اللہ تعالیٰ سے ان کی بات ہوئی، معراج پہ گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے انہوں نے کلام کیا. دیکھنا ثابت نہیں ہے اللہ تعالیٰ کو دیکھنا. صحیح حدیث کی اگر بات کریں تو اللہ تعالیٰ کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا نہیں ہے، ہاں بات کیا ہے معراج میں. تو بہرحال یہ سب غیب کی چیزیں ہیں، ہم ساری کے ساری غیب کی چیزوں پر ایمان لاتے ہیں. الذین، وہ جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بالغیب، غیب پر، چھپی ہوئی چیزوں پر، دیکھا نہیں لیکن ہمیں ایمان ہے، ہمیں یقین ہے، اسی کو کہتے ہیں غیب پر ایمان لانا. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں. اقام یقیم مطلب قائم کرنا. الصلاۃ، نماز. الصلاۃ یہ مفعول ہے، آبجیکٹ، اور یقیمون جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ فعل ہے. الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، اور نماز قائم کرتے ہیں، اور نماز قائم کرتے ہیں. ومما، وا مطلب اور، مما مطلب جو کچھ، جو کچھ، مما مطلب کیا ہے؟ جو کچھ یا اس میں سے، اس میں سے، کس میں سے؟ رزقناہم، ان لوگوں کو رزق دیا ہم نے. دیکھیں ایسے ہے، ایسے ہے، رزقنا اور پلس ہم. رزقنا مطلب ہم لوگوں نے رزق دیا، ہم مطلب ان لوگوں کو، ہم لوگوں نے رزق دیا ان لوگوں کو. مطلب کیا ہے؟ الذین، الذین ہے نا جن لوگوں کا یہاں ذکر ہو رہا ہے، غیب پر ایمان رکھتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اور جو کچھ بھی ہم نے رزق دیا ان لوگوں کو مطلب انہی لوگوں کو جو متقی ہیں، پرہیزگار ہیں. ینفقون، یہ فعل ہے، فعل مضارع جمع، وہ خرچ کرتے ہیں. وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے رزق دیا ان لوگوں کو، ينفقون، وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو یہ ہو گیا الذین یؤمنون بالغیب. کون ہے متقی پرہیزگار؟ اللہ تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ کون ہے متقی پرہیزگار. یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لاتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں غیب پر. وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور قائم کرتے ہیں نماز. رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ بھی ہم نے رزق دیا ان کو. رزقنا یہ فعل ماضی ہے، ٹھیک ہے، یہ رزقنا کیا ہے؟ فعل ماضی ہے، یعنی پاسٹ ورب. اور ہم جو ہے یہ ان لوگوں کے معنی میں آتا ہے، یہ مفعول ہے، آبجیکٹ ہے.
ہم سے مراد کون ہے؟ وہی متقی لوگ. ینفقون وہ لوگ خرچ کرتے ہیں. تو یہ آپ کی 3 آیت ہو گئی. ہاں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. اب اس کے بعد آگے آتے ہیں. اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے کہ والذین یؤمنون اور جو لوگ اور ڈیٹیل بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی متقی پرہیزگار کون کون ہیں، کون کون ہو سکتے ہیں وہ. اور جو لوگ یؤمنون ایمان لاتے ہیں بیما یہاں بھی جو بی ہے یہ پر کے معنی میں ہے. ماں مطلب جو، ماں کا بہت سارا مطلب ہوتا ہے نا، ماں مطلب جو، ماں مطلب نہیں، ماں مطلب کیا، تو یہاں جو کے معنی میں ہے. یہ سینٹنس سے ہم لوگ ڈیٹیکٹ کرتے ہیں، فیصلہ کرتے ہیں کہ یہاں کیا مطلب ہوگا سینٹنس پڑھ کر. اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بیما اس پر انزلہ نازل کیا گیا. یہ فعل ماضی مجہول ہے، ٹھیک ہے، یہ سب ہم نے پڑھایا ہے. جو لوگ نہیں پڑھے ہیں وہ ہم سے ویڈیو مانگ سکتے ہیں، اس ویڈیو کو ہم آپ کو دے دیں گے تو آپ دیکھ لیجئے گا اسے. بیما انزلہ اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا الیکا. الا مطلب طرف اور کا مطلب آپ کی طرف. تو الا اور پلس کا یہ دونوں ملا دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ ایسے لکھا جائے گا الیکا. ٹھیک ہے. والذین یؤمنون اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں بیما اس پر جو انزلہ نازل کیا گیا ہے الیکا آپ کی طرف، یعنی آپ کی طرف جو چیز بھی اللہ تعالیٰ نے نازل کی ہے، یعنی ہم نے نازل کیا. اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو چیزیں نازل کی گئی ہے میری طرف سے ساری چیزوں پر وہ لوگ ایمان رکھتے ہیں. قرآن نازل کیا اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور قرآن کے علاوہ بہت ساری باتیں حدیث کے اندر ہیں، تو سب پر ایمان رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ یہ ہم مانیں گے وہ نہیں مانیں گے، یہ مان لیا ہم وہ نہیں مانیں گے، برقع نہیں مانیں گے، نقاب نہیں مانیں گے. یہ نقاب کیا ہوتا ہے، یہ پردہ کیا ہوتا ہے، آج کے زمانے میں نہیں چلے گا. ایک انکار کر دیا، ایک چیز کو چھوڑ دیا، یہ سب نہیں چلے گا. جو کچھ بھی نبی کے اوپر نازل ہوا ہے، چاہے قرآن کی شکل میں یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زبان سے فرمایا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے. قرآن میں ایک جگہ موجود ہے کہ وما ينطق عن الهوى، نبی اپنی مرضی سے کچھ نہیں کہتے ہیں. ان هو الا وحی یوحى، وہ جو کچھ بھی کہتے ہیں کرتے ہیں وہ کیسے کہتے ہیں اور کرتے ہیں؟ وہ جو وحی آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اسی کے مطابق وہ کام کرتے ہیں. تو جتنی بھی چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. وما انزل اور جو انزل نازل کیا گیا من قبلک، من مطلب سے، قبل مطلب پہلے، کا مطلب آپ. کا جو ہے یہ آپ کے معنی میں یہ پروناؤن ہے اصل میں. ٹھیک ہے. آپ سے پہلے، یعنی صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا ہے اسی پر ایمان نہیں لاتے، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو چیزیں نازل ہوئی ہیں اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، عیسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، جتنے نبی آئے سب نبی کو ہم لوگ مانتے ہیں. جتنے نبیوں پر کتاب نازل ہوئی جیسے تورات انجیل ہم سب کو مانتے ہیں. سمجھ میں بات آئی؟ اور طریقہ اگر ہم بات کریں، طریقے کی بات کریں تو ہم کس کے طریقے پر چلتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلتے ہیں. طریقہ ہم کسی اور کا اختیار نہیں کرتے. ایمان سب پہ رکھتے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے، ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں. ایمان میں ہمارے کوئی کمی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور ان کی کتاب پر بھی ایمان رکھتے ہیں. لیکن ہم طریقے پر کس کے چلتے ہیں؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے. اب ہم قرآن پر عمل کرتے ہیں کہ قرآن جو ہے اب عمل کرنے کے لیے ہے. اور پرانی کتابوں میں آپ جانتے ہیں کہ تبدیلی بھی ہو گئی. عیسائیوں نے انجیل میں ہمیشہ آئے دن تبدیلی کرتے رہتے ہیں، کچھ نہ کچھ بدلتے رہتے ہیں. یہودیوں نے موسیٰ علیہ السلام کی جو کتاب ہے تورات اس کو بدل دیا بہت حد تک. کتنی چیزیں بدلتے رہتے ہیں دن رات. تو قرآن ایسا نہیں. وبالآخرۃ، تو ہم یہاں سے پھر سے دیکھ لیجئے، والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک، اور جو لوگ ایمان لاتے ہیں جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ کی طرف، وما انزل من قبلک، اور جو کچھ بھی نازل کیا گیا آپ سے پہلے، سب پر وہ ایمان رکھتے ہیں. وبالآخرۃ ہم یوقنون، اور آخرت پر وہ لوگ، ہم مطلب وہ لوگ. ٹھیک ہے. ہوا مطلب ہوا ایک کے لیے آتا ہے، وہ ہما مطلب وہ دونوں، اور ہم مطلب وہ سب کے سب. ٹھیک ہے. یہ پوری گردان ہے. ہوا، ہما، ہم. ہوا ایک کے لیے، ہما دو کے لیے، اور ہم مطلب وہ سب.
تو کیا مطلب ہوا؟ وبالآخرتی، اور آخرت پر، وا مطلب اور، بی مطلب پر، الآخرتی، بازر بی، یہاں پر آخرتی پہ زیر کیوں ہے؟ کیونکہ بازر بی لگا ہوا ہے، اور بازر بی کیا ہے؟ حرف جر ہوتا ہے، جیسے کہ ہم نے پڑھایا ہے گرامر میں، اور حرف جر کی وجہ سے یہاں پر آخرہ میں زیر لگا. وبالآخرت، اور آخرت پر، ہم وہ لوگ، یوقنون یقین رکھتے ہیں، ایمان رکھتے ہیں، مرنے کے بعد ہمیں زندہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سب کو اکٹھا کرے گا، سب کا حساب کتاب لے گا، یہ سب پر ہم ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے معافی کی امید بھی رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے گا، انشاءاللہ ضرور معاف کرے گا، اور معافی مانگتے ہیں اور نیک کام کرتے ہیں، گناہوں سے بچ کر کے رہتے ہیں. تو یہ اتنی چیز ہو گئی. اب اس کے بعد آگے کی آیت میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، یعنی آپ شروع سے پھر سے دیکھ لیجئے کیا کیا بیان کیا گیا. فرما رہا ہے، تعریف کر رہا ہے کہ اتنی چیز ماننے والے لوگ جو ہیں، جب اتنی چیز آپ مان لیں گے، سمجھ جائیے آپ اسلام کے طریقے پر چل رہے ہیں. اتنی چیزوں میں سب کچھ آ جائے گا، اسلام کی ہر چیز آ جائے گی. اولئک، یہی لوگ ہیں، علی مطلب پر، ہدن مطلب ہدایت، یہی لوگ ہیں، کہاں ہیں؟ ہدایت پر. یہی لوگ ہدایت پر ہیں، یہی لوگ سیدھے راستے پر ہیں. من ربہم، من ربہم، یہ اصل میں من تھا، من ربہم. یہ قرآن کی قرأت کے قاعدے کے حساب سے نون ساکن کے بعد جب را آتا ہے تشدید والا، ہاں، تو اس میں کیا ہوتا ہے؟ اس کو ادغام کر دیتے ہیں. من ربہم، من مطلب سے، اور رب بھی مطلب ان لوگوں کے رب. رب جو ہے یہ مضاف ہے، اور ہم جو ہے مضاف الیہ، اور من کی وجہ سے یہاں رب پر زیر آیا ہے. یہ سب گرامر والا معاملہ ہے، جو لوگ گرامر سیکھے ہیں ہم سے 7-8 مہینہ، وہ لوگ سمجھ سکتے ہیں یہ چیزیں. اور جو لوگ گرامر ابھی سیکھنا چاہتے ہیں، نیا جب کورس شروع ہوگا تو بتایا جائے گا. تو اولئک، یہی لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، ہدایت پر ہیں اپنے رب کی طرف سے، اپنے ان لوگوں کے رب کی طرف سے. ٹھیک ہے، ان لوگوں کے رب سے، اصل میں یہاں طرف لفظ نہیں آیا ہے، لیکن جملے میں سیٹ کیا ہے. دیکھیے بہت سارے الفاظ ایسے ہوتے ہیں جو سینٹینس میں نہیں ہوتے ہیں لیکن مانا جاتا ہے. اس کو سسٹم بنانے کے لیے بہت ساری چیزیں نہیں پائی جاتی ہیں، حذف رہتی ہے، لیکن اس کو سمجھا جاتا ہے. جیسے کوئی پوچھے کہ فلاں سامان کہاں ہے، تو آپ خالی اتنا بولتے ہیں اس میں، یعنی کتاب میں، گھر میں، گھر میں وہ سامان ہے، تو وہ سامان ہم کٹ کر دیتے ہیں، صرف میں بول دیتے ہیں. اسی طریقے سے عربی میں بھی بہت سارے الفاظ اور حروف جو ہے وہ کٹ ہو جاتے ہیں. اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علی ھدی من ربہم، علی مطلب پر، ھدی مطلب ہدایت پر، من مطلب سے، ربہم مطلب ان لوگوں کے رب، مطلب اپنے رب، ہم مطلب وہ لوگ بھی ہوتا ہے، اور اپنے کے لیے بھی یہ ضمیر آتی ہے. ٹھیک ہے، تو ہو جائے گا اپنے رب کی طرف سے یہی لوگ ہدایت پر ہیں. وَأُولَئِكَ، وا مطلب اور، اولئک مطلب یہی لوگ، اور یہی لوگ ہیں المفلحون، ہم مطلب وہ. اصل میں دیکھیں جیسے یہاں پہ ہم لکھا ہوا ہے نا، اس کے پہلے تھا، تو اسی طریقے سے یہاں بھی ہم تھا، لیکن یہ ال سے ملانے کے لیے میم پر پیش آ گیا. ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کیا ہیں؟ المفلحون، کامیاب ہونے والے ہیں. ہم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو کامیاب ہونے والے ہیں، فلاح پانے والے ہیں. اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون. یہاں تک ایک پیراگراف ایک طریقے سے ہو گیا، ایک بات ہے جو پوری ہو گئی ہے. اب اس کے بعد دوسری کچھ لوگوں کی بات ہوگی. یہاں متقی پرہیزگار لوگوں کی بات ہوگی. اب اس کے بعد کچھ دوسرے، یعنی جو کفار مشرکین ہیں، منافقین ہیں، ان لوگوں کی بات ہوگی. تو انشاءاللہ اب اگلے بار میں اس کے بارے میں ہم آپ کو بتائیں گے. اس کو دھیان سے دیکھیے، سمجھیے، پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے قرآن سمجھ میں آئے گی. بس دھیان سے دیکھیے اور کنٹینیو اس کو دیکھیے. اسی لیے ہفتے میں ایک دن ہے، اس کو بہت ہی دھیان سے دیکھیے. انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو بہت کامیاب ہوں گے آپ لوگ، اور بہت کچھ آ جائے گا قرآن میں. قرآن سمجھنا، قرآن سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہے. قرآن کا معنی مفہوم سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو کامیاب کرے اور قرآن سمجھنے والا بنائے. آمین یا رب العالمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.